جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن، یہ افطار ٹرانسمیشن مسکراتا رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مختلف پروگرامز میں مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو میرے ساتھ بھی دیکھا ہوگا، دوسرے اینکرز کے ساتھ بھی. آج کل بھی جو ہے نا وہ مختلف چینلز پہ پروگرامز کر رہے ہیں. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. ملک کے معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ماشاءاللہ جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. صاحب کلام نعت گو شاعر بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس. جی الحمدللہ. مفتی صاحب آپ سے اب آج اصل میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے، جس طرح میں نے پروگرام کی ابتدا میں ذکر کیا. ایک طرف تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے آج کی بہت ہی افسوسناک اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت غمزدہ رات جو شب گزری، شب ضربت، جس میں فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ ان پہ وار کیا گیا اور ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا گیا. اور دوسری جانب فتح مکہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جب صلح حدیبیہ کی تنسیخ کے کیا اسباب بنے اور پھر کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور حکمت کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف صلح حدیبیہ کی تنسیخ کر دی جائے بلکہ مکہ مکرمہ کی طرف چہل قدمی، یعنی اس پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا گیا. اور پیش قدمی بھی ایسی کہ 10 سے 1000 سے 20,000 تک کا لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. صدق اللہ العظیم. فتح مکہ کے حوالے سے جو 20 رمضان المبارک کو یہ معرکہ ہوا، اور اس فتح مکہ کے جو پیچھے جو معاملات ہو گزرے صلح حدیبیہ کے نام پر، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا وہ کسی جنگ اور کسی کا بدلہ یا کسی کو مار دھاڑنے کا نہیں تھا. سیدھا یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے کہا کہ ہم بیت اللہ شریف حاضر ہوں گے، وہاں کا طواف کریں گے، زمزم شریف پئیں گے. یہ اپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا، اور اصحاب نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا فیصلہ ہوگا، جو حکم آپ کے ہوگا، ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے. اگر آپ کا حکم ہے ابھی چلنے کا تو ہم ابھی چلتے ہیں، آپ کا حکم ہے صبح کو چلنے کا تو ہم صبح چلتے ہیں. آخرکار یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور مقام مکے میں پہنچا. حدیبیہ ایک وادی ہے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے اصحاب کے درمیان یہ معاملات فرما رہے تھے. واللہ للہ تلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں کہیں کسی ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم نے انتقام لینا ہے. حضور تو سراپے امن تھے، امن کے داعی تھے. وہ سراجم منیرہ بنا کر اللہ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کب کسی کے لیے، حضور نے تو یہودیوں کے لیے برا نہیں سوچا. اگر یہودیوں سے کوئی معاملات ہو جاتا حضور ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر چلے جاتے. حضور کے تو یہ فرامین موجود ہیں. پھر ہم کیسے مان لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے آئے تھے؟ نہیں، جنگ کے ارادے سے تو خیر نہیں آئے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب چونکہ جو خلاف ورزی قریش نے کر دی تھی، جی اور اس خلاف ورزی کے تحت جتنا قتال کیا گیا تھا اور جتنے لوگوں کو، جتنے مال مویشیوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تنسیخ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. جی اچھا، جب تک یہ صلح حدیبیہ جو تھی یہ مسلمانوں کے حق میں اس طرح تھی کہ اسلام کو صحیح طرح پھلنے پھولنے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ اس سے قبل تو کفار مکہ کی جانب سے مسلسل جنگیں مسلط کی جا رہی تھیں، یک کے بعد دیگرے غزوات ہوتے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی پوری توجہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے اوپر نہیں لگا پا رہے تھے، جس کی وجہ سے بالکل مسلمان ساتھ تھے، انصار بھی ساتھ تھے، لیکن
جس تعداد میں مسلمانوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، مسلمانوں کو سکون ہو گیا کہ اب کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ جو حلیف قبیلے ہیں وہ بھی اب ساتھ دیں گے، وہاں صحیح موقع ملتا ہے اسلام کی ترویج و اشاعت کا۔ اور وہ ایسا موقع ہے جس سے کہ بہت ہی قلیل عرصے میں صلح حدیبیہ سے لے کے اس کی تنسیخ تک، اس سے قبل تو اگر شروع سے بات کروں، جو کہ یعنی سب سے پہلی جو بیعت لی گئی تھی اور اس میں بیعت عقبہ اولا جو تھی، ٹھیک ہے، بیعت اولا جو تھی اس میں تو بہت 12 افراد تھے، 72 افراد تھے، غزوہ بدر میں 313 تھے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد کئی ہزاروں میں پہنچ، کئی ہزاروں میں۔ یہ بیعت ثانیہ تھی، بیعت ثانیہ کے بعد تو پھر ہجرت ہوئی تھی، بیعت ثانیہ کے بعد تو پھر جب 72 لوگ تھے، اور بیعت ثانیہ کے بعد ہی تو پھر ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لوگوں کی تقاریر بھی ہوئیں۔ اور تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو موقع اسلام کو ملا پھلنے پھولنے کا، اس نے مسلمانوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار نے بھانپ لیا، دیکھ لیا کہ اب یہ اپنی پوری طور بدمعاش پر اتر آئے ہیں، تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو لیا، روک دیا کہ اب جو مارکا ہوگا، اب میں نے جو سانس لینا ہے، جو قدم بڑھانا ہے، اب اس 360 جو بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے، میں نے اب اس مکے کو ان بتوں سے آزاد کرانا۔ بے شک۔ اب اسلام کے لیے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مشورہ کر چکے تھے، اور سرکار دیکھ رہے تھے اس کے سامنے کہ اب میرا وہ وقت قریب آ گیا ہے جس مشن کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اب وہ مشن حضور کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ میرا مشن پورا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جوک در جوک چلتے چلے گئے، ملتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے، تو حضور فرماتے ہیں اب مجھے اپنی طرف سے ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں بھی فرما دیا نا، بالکل، کہ جوک در جوک جو ہے نا، افواجہ کا ذکر کیا گیا، فوج در فوج، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اذا نصر اللہ، اذا سے شروع ہے، اور اذا کا مطلب، اذا جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، تو اذا کا مطلب یہ تھا، یہ فتح مکہ مراد نہیں تھا، اذا کا مطلب تھا اب اسلام قیامت تک کے لیے غالب رہنے والا ہے۔ بے شک۔ لیکن ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی، پہلے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ نصر میں اس بات پہ مہر لگا دی، یہ مکہ جو ہے نا، یہ مطلب مکہ کیا، پوری دنیا کو ہی فتح کر لیا۔ اور پھر یعنی کفار کا جو، اچھا یہاں مجھے عروہ بن مسعود کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور عروہ بن مسعود جو تھا وہ کفار کے معتبر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، معمر، بڑا اثر رسوخ تھا، اثر رسوخ والا شخص تھا، اسے بڑے محلات دیکھے ہوئے تھے اور ساری۔ عروہ بن مسعود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا تھا اور ملاقات کرنے کے لیے آیا، تو وہ بار بار ریش مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے کہ یا رسول اللہ مان جائیں، نہ کریں تصدیق۔ اچھا ایک دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک دفعہ پیچھے ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، انہوں نے نیام میں رکھ دی، پھر اس نے کیا، پھر تلوار نکال لی۔ نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اس کی پانی کی دھوبن جو ہے نا صحابہ اکرام اپنے مس کر رہے تھے۔ اور عروہ بن مسعود نے جو ساری یہ تمام چیزیں دیکھی، تو وہ جب مکہ آیا تو اس نے ابو سفیان اور سارے سرداران کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہوئے ہیں، میں نے بڑے بڑے شاہوں کو، بادشاہوں کو دیکھا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم ایسا دربار جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام و جانثاران ان کی تعظیم لاتے ہیں، وہ تعظیم میں نے اپنی زندگی میں کبھی وہ ادب کا ایسا ولولہ، وہ بولتے ہیں تو ایسی خاموشی طاری ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک ایک شخص کی آواز کلیئر جا سکتی ہے۔ بالکل۔ وہ اگر وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کی دھوبن، یعنی وضو کی دھوبن کو اپنے چہرے سے اور اپنے ہاتھ سے مس کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ کرتا ہے۔ وہ حکم کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کون وہ حکم بجا لاتا ہے۔ جی۔ تو عروہ بن مسعود نے آگے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے،
اور ہم کسی صورت اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو جوش ولولہ عقیدت یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کفار میں تو نہیں تھی، لیکن آج بھی مسلمان لڑتا ہے تو شہادت کے جذبے سے لڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فاتح ہوتا ہے۔ غیر مسلم لڑتا ہے تو جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، بڑا فرق ہے دونوں میں۔ وہ اپنے ظاہری اسباب پر نظر ہوتا ایک فوجی جان دینے کے لیے لڑ رہا ہو اور ایک فوجی جان بچانے کے لیے لڑ رہا ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کے جو فوجی لڑے گا تو اس کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا نا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب تو مزید یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان نہیں فرمایا کہ وہ پیش قدمی کرنے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، بلکہ اطراف کے قبائل کو اور علاقوں میں خطوط جاری کر دیے کہ میں قافلے کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں۔ تعظیم کا عالم یہ دیکھیں کہ کسی قبیلے، کسی شخص، کسی صحابی نے یہ دریافت نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ ہتھیار کی تیاری اور اس کا بھی حکم فرما دیا تھا، لیکن منزل کے حوالے سے کسی کو آگاہ نہیں، اور کچھ اس طریقے سے روٹ بنایا گیا کہ مکے کے چاروں طرف سے مختلف قافلے آ کے ملتے گئے۔ بالکل ایسے ایک طرف سے آ رہا ہے، ایک اس طرف سے آ رہا ہے، طائف کی طرف سے بھی، جدہ کی طرف سے، یہ سارے قافلے جب آ کے ملے تو مکہ جو کہ پہاڑی کی طرح ایک پہاڑی کے اطراف میں آباد ہے، تو جب اس کے اطراف کھڑے ہوئے تو ابو سفیان اور دیگر جو کفار تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ جب، کیونکہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ جتنے لوگ کھانا بنائیں گے ہر شخص اپنی ہانڈی الگ بنائے گا، بالکل، اور آگ جلائے گا۔ اب جتنے شخص تھے ان سب نے اپنی ہانڈی کے لیے آگ جلائی، اور جب وہ 15 یا 10 یا 15 یا 20 ہزار کا جو بھی لشکر تھا اس نے جب سب نے، کیونکہ وہ گنا نہیں جا سکتا تھا، سب نے جب آگ جلائی تو یقین کریں کفار کے لیے تو ریزسٹنس یا مزاحمت کا کوئی چانس ہی نہیں موجود تھا۔ یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا جہاں سے مظالم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، جہاں سے مطلب ایسے ایسے واقعات تھے مظالم کے، اور خاص طور پہ جو مہاجرین جو آ رہے تھے مدینے سے، جو پہلے مکہ میں موجود تھے، جن کے گھروں کو لوٹا گیا، جن کو گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، گرم جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا، اور مکہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے فتح ہوا جیسے سب نے سر تسلیم خم کر کے اور اپنے آقا کو ویلکم کیا ہو کہ آئیں جی آپ آ جائیں۔ جن لوگوں نے سرکار کو ستایا تھا، جن قبیلے والوں نے، کچھ تو مر گئے تھے، کچھ زندہ تھے، جو زندہ تھے انہوں نے اپنا ماضی سب سرکار کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ فلاں فلاں نے آپ کو یہ تکلیف دی تھی، ایک ایک نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے توبہ کی، معافی مانگی اور شرمشار ہوئے۔ تو مدارج نبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے علیف قبیلے کے جو کفار تھے جنہوں نے سرکار کو مکے سے جانے کے لیے جو مجبور کیا تھا، ایک ایک نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، اور ہر ایک بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں، ہر ایک سے معافی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے جرم بتاتے تھے کہ فلاں نے آپ کے اوپر یہ پھینکا، فلاں نے آپ کے اوپر یہ پھینکا، لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ ہم آپ سے اب معافی کے طلبگار ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں عفو گزر کا یہ پیمانہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر پانی پھیر دیا، اور سرکار علیہ وسلم فرمایا اللہ کے لیے تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دن فتح کا دن جو ہے یہ رحمت کا دن ہے، آج رحمت کی رات ہے، سلامتی کا دن ہے، آج اسلام کے پھل پھولنے کا دن ہے، آج بدلے کا انتقام کا دن ہے۔ اور ریش مبارک تر تھی آنسوؤں سے، اور اونٹ کی کوہان سے آپ کی ریش مبارک اتنا آپ جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس سے آپ کی ریشی مبارک ٹکرا رہی، بالکل۔ اور پھر بھی آپ نے جب کہیں پیچھے سے آواز آئی تو پلٹ کر دیکھا اور یہ کہا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج امن کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے۔ کعبہ بھی مچل مچل کر کے رہا تھا، مطلب آپ ناریوں کا وہ دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ جب کعبے نے حضور کو دیکھا تو کہا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ واہ سبحان اللہ۔
اس میں وہ واقعہ بھی ہے جو ہم کل کے پروگرام میں مزید بیان کریں گے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کے وقت عبادت کرنی چاہی تھی جی 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 کعبۃ اللہ کے اندر جا کے، تو عثمان بن طلحہ جو ہے اس نے منع کر دیا، شیبی جو جس کے پاس قفل کی حرم کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت گڑ گڑا کر اس سے التجا کی تھی کہ میں اب اللہ کے گھر سے میں کبھی اس شہر سے نہ جاتا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، یہ تیرا گھر ہے، میں کبھی اسے چھوڑ کے نہ جاتا۔ عبادت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ شیبی نے جو ہے نا وہ نہیں عبادت کرنے دی، اور فتح مکہ کے بعد جو اس کا حال تھا، کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا جو انتقام لیں گے یا جو بدلہ لیں گے اسی شخص سے لیں گے، ہر شخص ڈرا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمیں زندہ چبا لیں گے۔ ہندا تک کو معاف کر دیا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس تک کو معاف کر، لیکن یہ فرما دیا اس کے لیے کہ میرے سامنے نہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرے سامنے نہ آئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ اس قدر وہ مغرور عورت جس نے باقاعدہ حبشیوں کو ہائر کر کے یہ کام کرایا تھا، وہ فتح مکہ کے وقت بھاگی ہوئی تھی دیوانوں کی طرح، اور اپنی اوڑھنی سفید اوڑھنی ایک ڈنڈے میں لگا کے دور سے گھماتے ہوئے جا رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہی نہ اس کو قتل کر دے، جو اس کا حال تھا۔ ابو سفیان کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابو سفیان کی زوجہ، لیکن وہ جس حالت میں تھی اور جو اضطراب، کیونکہ اس کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، اس کو یہ پتہ تھا کہ کسی صورت بھی جان بخشی ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے شفیق چچا جو جن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اور ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی، مطلب جنگی حوالے سے بھی، اس سے پہلے سالار بھی تھے۔ آپ دیکھیں نا غزوہ احد میں وہ سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے، اور اسی لیے سید الشہداء کا خطاب دیا گیا۔ اچھا، بس مختصراً اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں فتح مکہ کے حوالے سے۔ فتح مکہ کے حوالے سے یہی ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بڑے مخلص تھے، اور انہوں نے ہر قدم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش رفتی کو قبول کیا۔ تو جو انسان جس کی کفالت میں ہوتا ہے یا جس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ اپنے جس کے ماتحت ہے، جس کی کفالت میں اس کو راضی رکھے۔ اس لیے دین اور شریعت ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر بہت شکر کرنا چاہیے کہ یہ حرم مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح کیا حضور نے، تو اسے بس اللہ پاک سے یہی غنیمت، یہی دعا کرے کہ اللہ پاک اس حرم پاک سے ہماری نسبتوں کو مضبوط کرے اللہ پاک۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ شکیل بندی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت
فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ روزہ اور صحت ہوگا, کہیں نہ جائے گا. دیکھتے ہیں مسکرات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.